جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج ہم اس کی جو 21ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہوئے۔ تو اس سے پہلے جو 19ویں 20ویں قسط تھی اس میں ہمایوں کا ذکر کیا۔ اصل میں ہمایوں کے دو دور تھے۔ ایک تو جو اس کا پہلا دور تھا 1530 سے 1540 تک کا، کہ جس میں اس نے حکومت کی، اور پھر اس سے شیر شاہ سوری نے جو ہے نا وہ حکومت چھین لی تھی، اور وہ ہم ذکر کر چکے ہیں تفصیل سے کہ ہمایوں کو بھاگ کر جو ہے نا وہ ایران جانا پڑ گیا تھا، اور پھر وہاں 15 سال جلاوطن رہا، اور پھر 1555 میں اس نے آ کر دوبارہ جو ہے نا یا 1554 میں اس نے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ تو بیچ میں جو وقفہ آیا تھا، جو بریک آئی تھی، اس میں شیر شاہ سوری یا سوری خاندان نے جو ہے نا وہ حکومت کی ہندوستان کے اوپر۔ تو یہ ایک پاز تھا چھوٹا سا مغلیہ دور کے اندر، لیکن مغلیہ سلطنت بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہندوستان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گئی تھی، مگر کابل میں ابھی بھی جو ہے وہ کامران مرزا، جو کہ بابر کا دوسرا بیٹا تھا، ہمایوں کا بھائی تھا، اس کی حکومت وہاں قائم تھی۔ تو کسی نہ کسی رنگ میں، چونکہ اس وقت کابل تک کا یہ سارا علاقہ ہندوستان میں ہی شمار ہوتا تھا، تو وہاں وہ سروائیو کر رہے تھے۔ مغل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، مگر ہندوستان میں اس نے شیر شاہ سوری نے حکومت سنبھال لی تھی۔ تو یہ شیر شاہ سوری جو ہے، اصل میں اس کا نام فرید خان تھا، بعد میں اس کو یہ شیر شاہ سوری یا شیر شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ آگے بتائیں گے کہ شیر شاہ کا لقب اس کو کیوں ملا تھا۔ تو یہ 1472 میں پیدا ہوا، پنجاب میں پیدا ہوا تھا، مگر ابراہیم لودھی کے دور میں، یا بہلول لودھی بھی جب آیا، تو یہ چونکہ پٹھان تھے تو انہوں نے افغان ڈومیننس وہ کیا کہ افغان لوگوں کو زیادہ تر اپنے قریب رکھا، فوج میں بھی، اور انہوں نے افغانوں کو بلایا افغانستان سے اور کابل سے، اور اس علاقے سے پٹھانوں کو کہا کہ آپ آؤ اور ہندوستان میں آ کر آباد ہو۔ اور چونکہ پٹھان کچھ گھوڑوں کی تجارت بھی کرتے تھے، بہلول لودھی خود بھی گھوڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ تو یہ جو سوری خاندان ہے یہ بھی گھوڑوں کے ہی تاجر تھے اصل میں۔ تو یہ بھی جو فرید خان ہے یا شیر شاہ بعد میں بنا، اس کا جو دادا تھا ابراہیم خان، وہ آیا جو ہے نا وہ ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے دور میں، اور اس کا جو باپ تھا شیر شاہ سوری کا یا فرید خان کا، وہ حسن خان، وہ جا کر جو ہے نا وہ بھی آباد ہوا ہندوستان میں۔ اور پہلے جو ابراہیم خان تھا وہ جون پور کا جو حاکم تھا، اس میں کے دور میں ایک سپاہی کے طور پر بھرتی ہوا، اور بعد میں یہ ترقی کرتے گئے، اور یہ جو فرید خان کا باپ تھا حسن خان، اس کو پھر جون پور کے حاکم نے ایک جاگیر دے دی تھی، جہاں یہ گھوڑے وغیرہ پالتے تھے اور اپنا کام کاج جو ہے نا وہ چلاتے تھے۔ تو یہ جو حسن خان تھا، اس نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی۔ سوتیلی ماں تھی فرید خان کی یا شیر خان کی، بڑا تنگ کرتی تھی اسے، اور اس کے اور بچے بھی تھے۔ تو وہ اس وجہ سے یہ اس کے فرید خان کے اور اپنے باپ حسن خان کے بھی تعلقات کچھ خراب ہو گئے، اور یہ جون پور چلا گیا، لیکن وہاں یہ پڑھتا رہا۔ اس نے عربی، فارسی، ریاضی ساری تعلیمیں حاصل کی، اور یہ بڑا ایک یعنی نامور بن کر نوجوان بیٹا واپس آیا، اور پھر حسن خان کو اور اس کے کچھ تعلقات آپس میں وہ بہتر بھی جو ہے نا وہ ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب بعد میں جو جون پور کا حاکم تھا بہادر خان، اس نے بھی بعد میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، تو وہ جو ہے نا محمد شاہ کے نام سے اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا، لقب اختیار کر لیتے تھے، نام کچھ اور ہوتا تھا مگر مشہور کسی اور نام سے ہو جاتے تھے۔ یہی بہادر خان ہی اصل میں محمد شاہ بنا۔ تو ایک دن یہ شکار کے لیے نکلے، ان کے ساتھ تھا یہ فرید خان بھی، تو جنگل میں شکار کرتے ایک شیر نکل آیا۔ تو جب شیر نکلا تو بہادر خان کے ساتھ یہ بھی تھا فرید خان، تو اس نے ایک ہی وار میں شیر کو مار دیا۔ تو اس بہادر خان نے، جو بعد میں محمد شاہ بنا، اس نے اس کو پھر شیر خان کا خطاب دیا یا لقب دیا کہ تم شیر خان ہو، اور یہی بعد میں پھر شیر شاہ سوری کے نام سے تخت نشین ہوا، کیونکہ اس نے حکومت مغلوں سے اور ہمایوں سے چھین لی تھی۔ تو اس طرح جب یہ
محمد شاہ فوت ہوا تو اس کی بیوی جو تھی وہ لاڈو، اس نے اس کو تعلیق مقرر کر دیا اپنے بیٹے جلال خان کا جو چھوٹا تھا، پھر وہ بیوی بھی مر گئی، تو یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں آتا گیا شیر شاہ کے، اور یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے آہستہ آہستہ وہ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ادھر اس نے ہمایوں کے ساتھ صلح کی، ادھر اس نے اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دی تھی اور بنگال اور بہار پورے پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ یہ گجرات میں بہادر شاہ کے خلاف ہمایوں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر یہ گیا اس کی سرکوبی کے لیے، شیر شاہ کے لیے، تو پھر ان کی آپس میں جنگ بھی ہوئی، جو آگرہ کے قریب کنوج کی بھی پھر جنگ وہ ہوئی بعد میں، تو اس میں شکست ہو گئی تھی ہمایوں کو، اور ہمایوں کے دور میں وہ جو پچھلی قسط ہے اس میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں، تو یہ بھاگ کر ایران چلا گیا تھا۔ تو پھر جو شیر شاہ ہے یہ قابض ہو گیا دہلی اور آگرہ، اس وقت دہلی کی حکومت کہلاتی تھی، سلطنت دہلی یا سلطنت ہندوستان کہہ لیں، تو یہ تخت نشین ہوا۔ تو پھر 1540 سے 1545 کو 5 سال یہ حکمران رہا شیر شاہ سوری، مگر یہ بہت ہی پائے کا جو ہے نا وہ جرنیل تھا اور لڑاکا جنگجو تھا۔ بابر اور اس کی صلاحیتیں ملتی تھی۔ اگر بابر اپنی جان قربان نہ کرتا ہمایوں کے اوپر تو بابر زندہ رہتا تو شیر شاہ سوری کا نام نہ نکلتا۔ بابر نے شیر شاہ سوری کو اقتدار پہ قبضہ نہیں کرنے دینا تھا۔ ہمایوں کمزور جرنیل تھا، کمزور حکمران تھا، مگر بابر شیر شاہ سوری کے پلے کا جو ہے نا وہ جرنیل تھا، اور ان کی آپس میں یا تو بہت خون ریز جنگیں ہوتی یا سوری کو شکست ہوتی اور بابر کا پلہ بھاری رہتا، مگر یہاں سوری جو ہے شیر شاہ سوری اس نے ہمایوں کو بھگا دیا، بلکہ اس نے اپنے جرنیل پیچھے لگائے کہ اس کو ہندوستان سے نکال کر دم لینا۔ جب یہ قابض ہو گیا یہاں جو ہے نا آگرہ پہ، تو پنجاب میں اس نے اپنے ایک خاص معتمد خواص خان کو جو ہے نا وہ مقرر کیا، اور پھر اس نے جو کلنجر کا حاکم تھا اس نے جو ہے نا وہ بغاوت کر دی تھی، تو شیر شاہ سوری نے کلنجر پر جو ہے نا وہ حملہ کیا، تو یہ گولہ بارود استعمال کرتا تھا۔ بابر ہی پہلی دفعہ گولہ بارود لے کر آیا تھا، تو پھر سب نے استعمال کرنے شروع کر دیے، بہادر شاہ نے بھی کیے، رانا سنگا نے بھی بعد میں کیے، یہ کرتے تھے، سب نے توپیں بنانا شروع کر دی تھی۔ تو کلنجر کا قلعہ بڑی اونچائی پر تھا، تو اس نے اونچے اونچے چبوترے بنوائے تھے شیر شاہ سوری نے، اور وہاں بارود کے ڈھیر لگوائے ہوئے تھے، تو اس نے وہ مٹی کے ڈولو میں بارود بھر کر ان کو آگ لگا کر قلعے کے اندر پھینکنے شروع کیے، اور کافی وہاں نقصان ہوا، مگر ایک جو گولہ تھا وہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کے، وہی جو گولے مٹی کے وہ تھے جن میں بارود بھرتے تھے، وہ واپس آ کے اس چبوترے کے نیچے گر گیا، جس کے اوپر یہ شیر شاہ سوری کھڑا تھا، اور وہ نیچے بارود کا ڈھیر تھا، تو اس کو آگ لگ گئی، اور اس طرح بہت نقصان ہوا، اس کے بہت سے فوجی جل گئے تھے، اور یہ شیر شاہ سوری بھی جل گیا تھا، تقریباً اسی وجہ سے فوت ہوا تھا، وہاں ہی آدھے سے زیادہ جل گیا تھا، بہت زیادہ زخمی ہوا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی شیر شاہ سوری نے اس کو اپنے معتمد جو خواص خان تھا اس کو کہا کہ میں تو مرنے لگا ہوں، لیکن میں مرنے سے پہلے یہ خوشخبری سننا چاہتا ہوں کہ کلنجر فتح ہو گیا ہے۔ تو اس کے فوجیوں نے اور خواص خان نے سیڑھیاں لگا کر قلعے کی دیواروں پہ چڑھے اور ایک آگ کی بارش کر دی قلعہ کے اوپر، بے شمار لوگوں کو جو کہتے ہیں پورے شہر کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، اور پھر فتح کر لی تھی۔ تو آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہوش آتی تھی اس کو شیر شاہ سوری کو، کہ یہ لوگوں کو کہتا تھا میری عیادت کرنے مت آؤ، جاؤ جا کر جنگ کرو، قلعہ فتح کرو، مجھے خوشخبری سناؤ تاکہ میں مر سکوں۔ تو جب جا کر اس کو خوشخبری سنائی خواص خان نے کہ قلعہ فتح ہو گیا ہے کلنجر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ ویسے یہ بڑا اچھا حکمران تھا، اس نے بے شمار فلاح و بہبود کے کام کیے۔ اب دیکھیں کہ اس نے جی ٹی روڈ جو ہے، جس کا آج بھی ہم گرینڈ ٹرنک روڈ جس کو کہتے ہیں، جو ہماری لاہور سے گجرانوالہ سے پشاور تک جاتی ہے، اس نے کہتے ہیں کہ اینڈ ٹو اینڈ ہندوستان میں یہ جی ٹی روڈ بنوائی تھی، کوئی 2000 میل لمبی، یعنی بنگال سے سندھ تک جو ہے نا اس نے یہ بنوائی تھی جی ٹی روڈ۔ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جی ٹی روڈ بنوائی۔ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے قلعے بنوائے تھے، جس میں ایک قلعہ روہتاس بھی ہے جو دینا کے قریب بہت بڑا قلعہ ہے، میں بھی اس میں گیا ہوا ہوں، تو یہ جی ٹی روڈ کے قریب ہی ہے
روہتاس کا قلعہ، تو یہ اس نے بنوایا تھا، بہت بڑا قلعہ ہے یہ۔ اس نے اصل میں گکھڑوں کے مقابلے کے لیے بنوایا تھا، تاکہ گکھڑ چونکہ مل گئے ہوئے تھے مغلوں سے اور ہمایوں سے، تو گکھڑوں کی سپلائی روکنے کے لیے جو یہ دیتے تھے کامران مرزا کو، اس نے یہ روہتاس کا قلعہ بنوایا تھا، اور یہ بہت بڑا قلعہ تھا۔ اور یہاں کے بلکہ پنجابیوں نے انکار کر دیا تھا، وہ چونکہ سارنگ خان جو گکھڑوں کا حکمران تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی بندہ اس قلعے میں کام نہیں کرے گا، تو اس نے پھر کیا کیا، ان سب کو مروا دیا تھا شیر شاہ سوری نے، اور پھر تنخواہیں بڑھائی لوگوں کی، اور پھر آخر وہ قلعہ بنوا دیا تھا، مگر وہ اس کے افتتاح پہ نہیں آ سکا تھا، وہ بیچارہ ادھر کلنجر میں فوت ہو گیا تھا۔ تو اس نے بہار میں بھی ایک شیر گڑھ قلعہ بنوایا تھا، وہ بھی بہت بڑا قلعہ ہے، ادھر ہندوستان میں ہے۔ تو اس طرح اس کا بہت بڑا یہ کارنامہ تھا، ایک یہ قلعے بنوانا، اور خاص کر روہتاس کا جو قلعہ ہے، اس کے بھی بڑی سٹوریاں ہیں، کبھی پھر جو ہے نا تفصیل سے اس پہ ذکر کریں گے۔ تو یہ ورلڈ ہیریٹیج میں آتا ہے روہتاس کا قلعہ۔ تو اس کے بعد جی ٹی روڈ میں اس نے تمام سڑکوں کے کنارے درخت لگوائے تھے، یہ جتنے آج پرانی جی ٹی روڈ کے اوپر ہم سفر کرتے ہیں، یہ درخت شیر شاہ سوری نے اصل میں شروع کروائے تھے۔ ٹیکسلا کے پاس آپ دیکھیں تو اس کا اصل ایک حصہ جو پتھر سے پکی کی ہوئی تھی جی ٹی روڈ، وہ جہاں ایک مینار بھی ہے، دو وہ کرشرز وغیرہ لگے ہوئے تھے، آج کل تو جی ٹی روڈ اور موٹر ویز نے پتہ نہیں کیا حال کر دیا ہے اس کا، لیکن وہاں وہ اصلی صورت میں موجود ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، اس کا کچھ حصہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے، وہ کہ آپ کو دیکھنا چاہیے اگر موقع ملے۔ اس کے بعد اس نے سرائے بنوائی، کہتے ہیں کہ اس کے دور میں حکم تھا کہ سرائے میں مفت کھانا دیا جائے گا مسافروں کو، گھوڑے رکھوائے ہوئے تھے اس نے سرائے میں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مدد دی جائے جن کو ضرورت پڑے، جو ہے نا ڈاک کا انتظام اس نے اتنا زبردست کیا ہوا تھا کہ اس نے سرائے اور پوسٹیں بنوائی ہوئی تھی، جہاں بڑے برق رفتار گھوڑ سوار جو ہے نا وہ ڈاک کا نظام ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ڈاکیں لے کر جایا کرتے تھے۔ اس نے جرم ختم کر دیے تھے اپنے علاقے سے۔ اس نے کہا ہوا تھا کہ جس حاکم یا گورنر کے علاقہ میں کوئی جرم ہوگا اس حاکم کو سزا ملے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے میٹرک میں، تو ہمیں مانیٹر بناتے تھے، میں بھی مانیٹر رہا، تو اگر کلاس میں کوئی پرابلم ہو جائے، یا بلیک بورڈ صاف نہیں ہے، یا چاک نہیں ہے، یا کرسی نہیں ہے، یا کوئی بچہ ہنس رہا ہے یا کچھ، تو وہ مانیٹر کو سزا دیتے تھے۔ مجھے بھی ویسے ان سے ملتی تھی سزا کہ تم مانیٹر ہو، وہ فوجی آدمی تھے، ٹیچر لگ گئے تھے بعد میں۔ تو اس طرح یہ بھی یہی کرتا تھا شیر شاہ سوری، کہ اگر جو ہے نا اس کے علاقہ میں کوئی جرم ہوا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ اس کے حاکم کو پکڑتا تھا کہ تمہارے علاقہ میں یہ زیادتی ہوئی ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو یہ بڑا ہی عادل قسم کا حکمران تھا ویسے شیر شاہ سوری۔ اس نے ہندوؤں کے ساتھ بھی بڑا رواداری کا سلوک رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک رکھا ہوا تھا، اور اس کی رعایا اس کے اوپر بہت خوش تھی، مگر بدقسمتی اس کا دور بہت کم چلا، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی قابل حکم، سلیم شاہ سوری کچھ عرصہ ٹھیک رہا، اس کی بھی 8 سال چلی، لیکن اس کے بعد تو بس پھر تبھی تو ہمایوں نے آ کے ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ تو اب آگے دوسری قسط میں ہم ذکر کریں گے جو باقی شیر شاہ سوری کے بعد سلیم شاہ سوری اور محمد شاہ سوری اور اسکندر سوری کا جو دور آیا وہ کیسا تھا۔ تو اگلی قسط میں ہم اس کا کوئی مختصراً جو ہے نا وہ ذکر کریں گے۔